امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، لائف لائن۔ نیفس کو مجبور کیا گیا کہ وہ وداد سائر کی بیوی بنے جب وہ صرف 16 سال کی تھی۔ وہ 8 سال سے قید میں ہے اور اسے کبھی گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس زندگی میں اس کی واحد خوشی اس کا چھوٹا بیٹا یگت بن جاتا ہے۔ نیفس 8 سال سے گھریلو تشدد کا شکار ہے۔ وہ کبھی بھی وداد کی حقیقی بیوی بننا قبول نہیں کرتی اور جب بھی ممکن ہو اس قید سے فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو لے کر وداد سے بھاگنا چاہتی ہے تاہم وہ ہر وقت ناکام رہتی ہے۔ نیفس کی زندگی ڈرامائی طور پر بدل جاتی ہے جب وداد نے بحیرہ اسود کے علاقے سے تعلق رکھنے والے کلیلی خاندان کے ساتھ کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 9، ٹائیڈ۔ یمان کوپر استنبول کے سرحدی علاقوں میں سے ایک توزلو دیرے میں رہتا ہے۔ اسے ابیس کی سالگرہ کے موقع پر بھائی کی چوری شدہ کار پر جانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سیلم یمان کا وکیل بننے کے بعد یمان، جو اپنے بھائی کے ساتھ عدالت میں آتا ہے، بری ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بھائی جیل چلا جاتا ہے۔ اپنی ماں اور سوتیلے باپ کے ساتھ رہنے والے یمان کو اس کی ماں نے گھر سے نکال دیا ہے۔ پھر سیلم، جو یمان میں اپنی جوانی کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا مستقبل شاندار ہوگا، اسے التن کوئے لے جاتا ہے جہاں وہ رہتا ہے۔ سیلم کی بیوی ایندر یمان کو گھر میں نہیں چاہتی کیونکہ یمان چور ہے۔ ان کے بیٹے مرد عاصم یمان کو بہت پسند کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ رہے۔ نمبر 8، یو نوک آن مائی ڈور۔ ایدا ایک روشن، خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو ایک پھول فروش پر کام کرتی ہے۔ وہ اپنی ڈگری حاصل کرنے اور اٹلی جانے کے خواب دیکھتی ہے، لیکن اس کے خواب اس وقت چکنا چور ہو جاتے ہیں جب بولت ہولڈنگ کمپنی کے وارث نے اس کی اسکالرشپ منسوخ کر دی اور اسے یونیورسٹی چھوڑنا پڑی۔ اب صرف 2 چیزیں اسے جاری رکھتی ہیں، اس کی پودوں سے محبت اور اس کی سرکن بولت سے نفرت۔ جب سرکن یونیورسٹی میں تقریر کرنے جاتا ہے تو ایدا باہر احتجاج کر رہی ہوتی ہے۔ بدقسمت واقعات کا ایک سلسلہ ان دونوں کو دن کے بیشتر حصے میں ایک ساتھ ہتھکڑیاں لگا کر چھوڑ دیتا ہے۔ جب ایدا کو معلوم ہوتا ہے کہ سرکن واقعی وہ سب کچھ ہے جس سے وہ نفرت کرتی ہے، مغرور، خودغرض اور مکمل کنٹرول فریک۔ نمبر 7، امبیسڈرز ڈاٹر۔ بحیرہ ایجین کے کنارے ایک مشہور محبت کی کہانی امبیسڈرز ڈاٹر ایک سفیر کی بیٹی نارے اور ایک غریب لڑکے سانجر کے بارے میں ہے، اور ان کی محبت کی کہانی جو بچپن میں شروع ہوتی ہے، ایک موسم گرما میں بودرم میں ملاقات کے بعد اگلے 12 سالوں تک۔ دونوں گرمیوں کی چھٹیوں میں صرف 2 ہفتوں کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، لیکن ہر ایک دن ایک دوسرے کو لکھتے ہیں۔ سال گزرتے جاتے ہیں اور وہ خاندانی دباؤ اور دیگر ہنگامہ خیز واقعات کی وجہ سے خود کو الگ پاتے ہیں۔ ان تمام ناممکنات کے باوجود کیا ہمارے ہیرو ایک بار پھر اپنی ایپک لو سٹوری کو زندہ کرنے میں کامیاب ہوں گے یا ان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی؟ نمبر 6، انسائڈر۔ جب سارپ کا بھائی امت غائب ہو جاتا ہے اور اسے مردہ تصور کیا جاتا ہے تو اس کی ماں اس کی یادداشت پر اپنی جان کے لیے لٹک جاتی ہے۔ سارپ اپنے آپ کو کھونے کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے اور اب بھی اس نقصان سے پریشان ہے۔ جس طرح سارپ کو پولیس اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہونا ہے، اسے ہجوم کے بوس جیلال کاراباش کے ذریعے چلائے جانے والے مافیا سنڈیکیٹ میں دراندازی کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ مشن میں کامیاب ہو کر وہ آخر کار اپنے دماغ اور روح میں سکون پا لے گا۔ نمبر 5، بریو اینڈ بیوٹیفل۔ جیسور اپنے والد کی موت کا بدلہ لینے کے لیے ایک وسیع منصوبے کے ساتھ اپنے والد کے گاؤں واپس آتا ہے۔ صرف ایک چیز جس کے لیے اس نے منصوبہ نہیں بنایا تھا وہ ہے سوہان، اس شخص کی بیٹی جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ وہ اس کے والد کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 4، دا پٹ۔ دا پٹ استنبول کے سب سے خطرناک محلوں میں سے ایک ہے جہاں کوچو ولی خاندان کی حکومت ہے۔
اگرچہ ان کا جرم سے گہرا تعلق ہے لیکن خاندان کے اپنے اصول ہیں۔ ان قوانین میں سے ایک منشیات کی ممانعت ہے۔ دا پٹ میں منشیات تیار، استعمال یا فروخت نہیں کی جا سکتی، لیکن اوپر والوں میں سے ایک پابندی کو توڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ پہلے وہ کوچوولی کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب اس کی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے تو وہ اپنی طاقت سے محلے اور خاندان پر حملہ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب وہ سوچتا ہے کہ اس نے خاندان کو گھٹنوں کے بل ڈال دیا ہے، کچھ غیر متوقع طور پر سامنے آتا ہے، اب کارڈز کو دوبارہ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یماچ ایک نوجوان ہے جس نے اپنے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر مرکوز رکھا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو آنے والے کل کے بارے میں نہیں سوچتا۔ ایک رات اس کی ملاقات ایک خوبصورت نوجوان عورت سے ہوتی ہے جو خود زخمی اور خطرناک ہے۔ اس کا نام سینا ہے۔ جلد ہی وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ خوشی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ یماچ کا خاندان، جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ پیچھے رہ گیا ہے، ان کے درمیان آ جاتا ہے۔ جیسے ہی سینا یماچ کی پیروی کرتی ہے اور خاندان میں بھاگتی ہے، وہ نہیں جانتے کہ ان کی زندگی کبھی ایک جیسی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، کنگ فشر۔ حالی ساگا زیورات کی ایک بڑی سلطنت کا مالک اور کورہان خاندان کا سربراہ ہے۔ اگرچہ اس کا بیٹا اورہان اور سب سے بڑا پوتا فواد زیادہ تر کاروبار چلاتے ہیں، پھر بھی وہ کمپنی میں سب سے اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس کا چھوٹا پوتا فیریت، جو اس کے بھائی فواد سے بہت مختلف ہے، ایک بہت ہی غیر ذمہ دار نوجوان بیچلر ہے جو ابھی بیرون ملک سے واپس آیا ہے جہاں وہ تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ حالس فرید کی لاپرواہی کو مزید برداشت نہیں کر سکتا اور وہ اپنی بیوہ بہو افاقت پر پابندی لگاتا ہے کہ وہ اسے شادی کے لیے ایک اچھی لڑکی تلاش کر کے دے۔ یہ خبر کہ حالس آغا اپنے پوتے کے لیے دلہن کی تلاش میں ہے، نیلے رنگ سے گازین ٹپ میں کاظم کی حویلی تک پہنچتی ہے۔ کاظم کے امیر ہونے کی واحد امید اس کی خوبصورت لڑکیاں سنا اور سیران ہے۔ نمبر 2، لو، لاجک، ریونج۔ ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی، جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدوجہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی، جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر ہے۔ دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دہ مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی، جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ ان قریب ایسرا خاندان کو روا دوا رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کر دیتی ہے، جبکہ اذان ایک دیوالیہ پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ بالآخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کرتی ہے، لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوتی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل جاتا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاوزولو خاندان کے لیے، جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے، کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔